أشرف الورى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله بالصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى آله وسيلته وحمايته غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. سرپرست محفل حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ صبغت اللہ نقشبندی قادری مجددی دامت برکاتہ العالیہ، جانشین حضرت ابوالخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محفل میں تشریف فرما جانشین حضرت ابوالفضل قدس سرور العزیز شان عطا اللہ نقشبندی قادری مجددی حفیظ اللہ، سجادہ نشین حضرت شاہ رضا فتار حسینی مولانا سید شاہ ندیم اللہ حسینی صاحب، محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم بزرگان ملت، نوجوان دوستو عزیز ساتھیوں، مجھ سے بیشتر آپ نے انتہائی خوبصورت دو کتابات سننے کی آپ نے سعادت حاصل کی ہے. پہلا کتاب انتہائی عالمانہ کتاب آپ نے سنا، وہ کتاب فقہ اسلام زین الفقہا شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ کا کتاب تھا. اس کے بعد آپ انتہائی خوبصورت صوفیانہ کتاب آپ نے حضرت ڈاکٹر سید شاہ صبغت اللہ نقشبندی قادری مجددی قدس اللہ العالی سے آپ حضرات نے سماعت کیا. ان دو انتہائی خوبصورت عالمانہ اور صوفیانہ کتابات کے بعد کچھ گناہگار کے کھڑے ہونے کی کوئی حاجت نہیں رہ جاتی، مگر چونکہ حکم دیا گیا ہے اور حکم کی پابجائی میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزان گرامی قدر، یقینی طور پر مغرب سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، بہت تھک گئے ہیں. دو چار گزارشات حصول سعادت کے لیے بہت تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پھر میں اپنی باتوں کو سمیٹ لیتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف 60واں عرس شریف منانے کے لیے ہم جمع ہیں. عزیز دوستو، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوالحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں. آپ حضرات کے علم میں یقینی طور پر ہونا چاہیے کہ حیدرآباد کے عالم دین ہیں، اس وقت جامعہ نظامیہ کے نائب شیخ الادب ہیں مولانا خالد علی قادری. عزیزان گرامی قدر، ان کو باضابطہ جامعۃ الازہر میں مدعو کیا گیا. آپ تمام لوگ جانتے ہیں اس دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر ہے، مصر میں ہے، ایجپٹ میں ہے. اور عزیزان گرامی قدر، آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے عظیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر الشریف ہے جو قاہرہ میں ہے. عزیزان گرامی قدر، قاہرہ میں جامعہ نظامیہ کے استاد کو مدعو کیا گیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ درس دیں. دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں اور ازہر شریف کے کیمپس میں آپ درس دیں. عزیزان گرامی قدر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازہر والوں کو اور مصر والوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ حیدرآباد کے عالم دین کو اپنے جامعہ میں مدعو کریں. اور عزیزان گرامی قدر، وہ کون سی کتاب تھی جس کتاب نے مصر والوں کو حیدرآباد والوں کو مدعو کرنے پر مجبور کیا؟ عزیزان گرامی قدر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے کہ حیدرآباد سے ایک عالم دین کو جامعہ ازہر بلایا جاتا ہے. پوری دنیا سے لوگ مدعو ہوتے ہیں جامعہ ازہر سے پوری دنیا کی طرف، مگر حیدرآباد سے جامعہ ازہر ایک عالم دین کو طلب کیا گیا. کیوں طلب کیا گیا؟ عزیزان گرامی قدر، وہ کیا اٹریکشن تھا کہ حیدرآباد کے عالم دین کو جامعہ ازہر مدعو کیا گیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس کا جواب
حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ زجاجۃ المصابیح ہے۔ عزیزان گرامی حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 70-80 سال پہلے جو کتاب لکھی زجاجۃ المصابیح، وہ کتاب آج تک پوری دنیا کے لوگ، نہ صرف عام لوگ، عوام تو عوام ہیں، خواص، اہل علم اور اہل علم کا سب سے بڑا مرکز جس کو جامعۃ الازہر کہا جاتا ہے، وہاں کے علماء تک جس کتاب سے متاثر ہوں، عزیزان گرامی قدر اس کتاب کے مصنف کو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے درجے کے محدث ہیں کہ انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ 70-80 سال گزر جانے کے باوجود ان کی کتاب زندہ ہے، اور عزیزان گرامی قدر کا کتاب زندہ ہے، بلکہ اس کتاب سے اکتساب کرنا چاہتے ہیں نہ صرف عجم والے بلکہ عرب والے بھی اس کتاب سے اکتساب کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہیں حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی اگر آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، عزیزان گرامی قدر حضرت کی شخصیت مبارکہ کی طرف میں بات میں آتا ہوں۔ حضرت کا جو علمی کارنامہ ہے، عزیزان گرامی قدر پوری دنیا میں حیدرآباد جو جانا جا رہا ہے، دنیا داروں کے نزدیک حیدرآباد چار مینار کی طرف سے جانا جاتا ہے، اور حیدرآباد گنبدان قطب شاہی کی طرف سے جانا جاتا ہے، اور حیدرآباد کی پہچان یہاں کی بریانی اور دیگر غذائیں ہیں، مگر اہل علم کے پاس حیدرآباد اگر کسی حیثیت سے جانا جاتا ہے تو حیدرآباد حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی وجہ سے جانا جاتا ہے، حضرت ابوالحسنات کے علمی کارناموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور یہ مبالغہ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر یہ اس واسطے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تقریب میں کھڑا ہوں، عزیزان گرامی قدر آپ لوگوں کے یقینی طور پر علم میں ہوگا، اگر علم میں نہیں ہے تو یہ بات آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے دوران حضرت عبداللہ شاہ صاحب ابوالحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف مبارک زجاجۃ المصابیح کہاں سے چھپی؟ بیروت سے چھپی، لبنان سے چھپی۔ عزیزان گرامی قدر کمپلیٹ عربی زبان میں ہم اور آپ حضرت محدث دکن کو، حضرت ابوالحسنات کو دیکھتے ہیں تو ایک ولی کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک صوفی کے طور پر دیکھتے ہیں، حقیقت میں ان کی شخصیت مبارکہ میں ولایت بھی ہے اور ولایت ان کی پہچان بھی ہے، مگر عزیز دوستو ان کی ایک اور شان بھی ہے، وہ شان ان کی علمی شان ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ پورے دکن میں اس کی کتاب ہے جس کو لبنان سے شائع کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک شخصیت آ کر کھڑا کرے، عزیز دوستو ٹیکنالوجی پورے اپنے عروج پر ہے، یہ دور انٹرنیٹ کا دور کہلایا جاتا ہے، اور پوری دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، تحقیق کرنے والوں کے لیے ہزار اسباب موجود ہیں، لائبریریاں سمٹ رہی ہیں، انٹرنیٹ کا دورہ ہے، مگر عزیزان گرامی قدر انٹرنیٹ کی اس قدر ترقی کے باوجود، ٹیکنالوجی کے اس قدر ترقی کے باوجود کوئی بندہ ایسی کوئی کتاب ان 60-70 سالوں میں نہیں پیش کر سکا جیسی کتاب آج سے تقریباً 80 سال پہلے حضرت محدث دکن نے پیش فرمائی ہے۔ عزیز دوستو یہ مجلس یہ آراز کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہمیں اپنے بزرگوں سے واقفیت ہو۔ عزیز دوستو ہم جانیں حیدرآباد والوں کا قصور کیا ہے۔ عزیز دوستو ہم اپنوں کو جانتے نہیں، اپنوں کو پہچانتے نہیں، اپنوں کی قدر نہیں، ہماری طبیعت کیا ہو گئی ہے؟ دور کے ڈھول سہانے۔ عزیزان گرامی قدر ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کون ہے؟ حیدرآباد والوں کو قیامت تک کے لیے سر اٹھا کر جینے کے لیے محدث دکن کا کارنامہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی قدر ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم اپنے بزرگوں کو جانیں۔ میرے دوستوں میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، یہ آیت مبارکہ جب میں نے پڑھی خود بخود حضرت محدث دکن قدس سرہ العزیز کی مجھے یاد آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، فلا خوف علیہم، اب انہیں نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غم زدہ ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور بہترین بدلہ ہے ان کے لیے جو کچھ عمل وہ کیا کرتے تھے۔ عزیز دوستو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے تو دیکھا نہیں، حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ العالی نے اور اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت ابوالحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کا خلاصہ کیا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا حضرت محدث دکن کا کمال کیا تھا؟ وہ صاحب استقامت تھے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عزیز دوستو کسی بندے کا کسی کام پر جم جانا
یہ منت نہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، ان کی حیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے، عزیزان گرامی قدر، ان کی طبیعت میں استقامت تھا۔ وہ جو کام کرتے تھے پھر استقامت کے ساتھ کرتے تھے، وہ جو کام کرتے تھے بہت مستقل کرتے تھے، وہ کام جو انہوں نے شروع کیا اس کو پھر انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے ملنے کے اوقات مقرر، ان کی عبادت کے اوقات مقرر، ان کے مراقبے کے اوقات مقرر، ان کی تلاوت کے اوقات مقرر، ان کے علمی کاموں کے اوقات مقرر، ان کے دعائیں دینے کے اوقات مقرر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کیا ہے، عزیز دوستو دیکھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو، بالخصوص اس زمانے میں جب زندگیاں انتہائی ڈسپلن ہو گئی۔ عزیز دوستو ضرورت ہے نوجوانوں کو کہ دیکھیں اپنے اسلاف کی طرف اور اپنے اخلاق کی طرف اور اپنے بزرگوں کی طرف کہ ان کی زندگیاں ہیں کیسے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا، وہ فرماتے ہیں تہجد سے پہلے وہ مسجد تشریف لاتے ہیں تو پھر تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا طریقہ تھا کہ مسجد کے حوض پر بیٹھ کر وہ وضو فرماتے تو پھر وضو وہیں فرماتے۔ عزیزان گرامی قدر، وضو کے بعد وہ 2-4 منٹ مسلسل دعائیں کرتے۔ عزیز دوستو وہی دعائیں جو ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، مگر دیکھنے والوں نے کہا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتے، مسجد کی طرف جب رخ کرتے، ہاتھ اٹھا کر تشہد پڑھتے، وہ منظر دیکھنے والا ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر جب وہ کہتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں دعائیں وہی مسنون دعائیں، اگر جب حضرت پڑھتے تو ایک قید بن جاتا، دیکھنے والوں پر ایک کیفیت تاری ہو جاتی، پھر وہ نماز کے لیے جاتے۔ عزیزان گرامی قدر، 92 ایئرس کی حضرت نے عمر پائی، اور طریقہ کیا تھا جب انتہائی عمر کو پہنچے، یقینی طور پر انسانی جسم کمزور ہونے لگتا ہے تو لوگوں کا سہارا لے کر مسجد تک تشریف لاتے اور مسجد کی طرف جب بڑھتے لوگ ساتھ ہوتے، مریدین ہاتھ تھامے ہوئے ہوتے، مگر عزیزان گرامی قدر جو ہی اقامت ہوتی، حضرت فرماتے اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ عزیزان گرامی قدر، پھر قیام ہوتا بغیر کسی سہارے کے، پھر رکوع ہوتا، پھر سجود ہوتے، پھر سنتیں ہوتی، پھر نوافل ہوتی، پھر دعائیں ہوتی۔ اتنے اطمینان سے یہ سارے کام کرنے کے بعد جب اٹھنے لگتے، مریدین سے کہتے آؤ مجھے سہارا دو۔ لوگ کہتے حضرت اتنی دیر آپ بغیر سہارے کے کھڑے رہے، نمازیں پڑھ لی اور آپ نے سنتیں ادا کر لی، نوافل ادا کر لی، پھر سہارے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ارشاد فرمایا کرتے لوگوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں، میری جسم کی طاقت نہیں کھڑا کرتی، اللہ کی محبت کھڑا کر دیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں جذبہ محبت الہی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردگار سے محبت کا حق کیا۔ میں نے سنا تھا حضرت فرائض پڑھتے تھے، آج مجھ پر انکشاف ہوا حضرت تراویح بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ کہاں گئی وہ محبت؟ میرے دوستوں ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں محبت کس کی ہے؟ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، متاع کی محبت ہے، پیسوں کی محبت ہے، بینک بیلنس کی محبت ہے، گاڑیوں کی محبت ہے، جائیدادوں کی محبت ہے۔ عزیز دوستو، حضرت محدث دکن کے اس میں بلایا کیوں جاتا ہے؟ میرے دوستو، ہمیں اس بات کی دعوت دینے کے لیے کہ جو محبتیں ہم اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، یہ فنا ہو جانے والی محبتیں ہیں، یہ مٹ جانے والی محبتیں ہیں، یہ ختم ہو جانے والی محبتیں ہیں۔ کوئی بندہ نہ اپنی گاڑی اپنے قبر میں لے جاتا ہے، نہ اپنا فلیٹ اپنی قبر میں لے جاتا ہے، نہ اپنا پلاٹ اپنی قبر میں لے جاتا ہے، نہ اپنا بینک بیلنس اپنی قبر میں لے جاتا ہے۔ انسان لے کر کیا جاتا ہے؟ انسان اللہ کی وہ محبتیں لے کر جاتا ہے، اور وہ لمحے لے کر جاتا ہے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن کا کمال کیا تھا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ صاحب استقامت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کا ہمارا 10 منٹ مصلی پر دل نہیں رکھتا، یہ کیوں نہیں رکھتا؟ عزیز دوستو، اس کا بہت واضح ریزن ہے کہ عزیزان گرامی قدر، دنیا کے اٹریکشنز بڑھ رہے ہیں، دنیا میں اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ جانا یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ہے۔ اس دور میں آپ اپنی زندگی کا آج کے دن کا جائزہ لیں، کتنے منٹ ہمارا نماز کے لیے تو خیر ہم جاتے ہی ہیں، عزیزان گرامی قدر نماز سے ہٹ کر ہم کتنے منٹ بیٹھے مسجد میں؟ میرے دوستو 10 منٹ ہمارا دل نہیں لگتا، ادھر نماز ادا کی،
ادھر تسبیح پڑھی اور تسبیح بھی پوری تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ جلد سے جلد ہم مسجد سے نکل سکیں. عزیزان گرامی قدر مصلی پر دل لگ جانا یہ بہت بڑے کمال کی بات. اس زمانے میں چیلنجنگ ہے یہ بات. حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کیا تھا؟ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ وہ خود بھی مراقبہ کرتے تھے اور پھر نہ صرف تنہا مراقبہ کرتے، ان کے مریدین سبوں کی تعداد میں ان کے ساتھ ہوتے اور روزانہ مراقبہ ہوتا. کتنی دیر کے لیے ہوتا؟ 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 1.5 گھنٹے کے لیے ہر روز فجر کی نماز کے بعد مراقبہ ہوتا. اور عزیزان گرامی قدر قادریہ سلسلہ ہو پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں چونکہ پڑھنے والا بھی زور سے پڑھ رہا ہوتا ہے، سننے والے بھی چیخ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ. چشتیہ سلسلہ ہو تو اور مزے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، ڈھول بج رہا ہوتا ہے، ہارمونیم بج رہی ہوتی ہے، پھر بھی انسان کا دل لگ جاتا ہے. اگر عزیزان گرامی قدر سلسلہ نقشبند کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ زبان سے نہیں ہوتے، عزیزان گرامی قدر زبان دارس سے لگا دی جاتی ہے. اب دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. عزیزان گرامی قدر دل سے کہیں اللہ، اور یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے تک جاری رہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سی محبت ہے؟ عزیزان گرامی قدر یہ حضرت محدث دکن کا کمال تھا کہ وہ صرف اللہ سے پیار نہیں کرتے تھے، جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتے اللہ ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما دیا کرتا تھا. عزیزان گرامی قدر وہ خود صاحب استقامت نہیں تھے، جو ان کی صحبت میں بیٹھے، جو ان کی محبت میں بیٹھے، جو ان کی سنگت میں بیٹھے، جو ان کی مجلس میں بیٹھے، اللہ نے ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما دی. عزیز دوستو، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے نہیں دیکھا، حضرت محدث دکن کو نہیں دیکھا، مگر ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت رحمۃ اللہ شاہ صاحب نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو میں نے دیکھا، آدھا دیکھا. اور کیوں نہیں دیکھتا؟ عزیزان گرامی قدر حضرت رحمۃ اللہ شاہ صاحب قادری مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے ہی خاندان کے حضرت سرکار لاہوری قدس سرہ العزیز کے خاندان کے وہ داماد تھے. اور عزیزان گرامی قدر حضرت ڈاکٹر سید صبغت اللہ نقشبندی قادری مجددی مقدس اللہ علی یہ ہمارے ہی خاندان کے نواسے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر ایک فرد خاندان تھے. میں نے دیکھا حضرت کو اور بہت قریب سے دیکھا. آپ لوگوں کو بتلاؤں میں نے حضرت محدث دکن کو نہیں دیکھا، حضرت رحمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا. اور میں نے جب بھی ان کو دیکھا کیسے دیکھا؟ ان کو مسجد جاتے ہوئے دیکھا یا مسجد سے آتے ہوئے دیکھا. عزیزان گرامی قدر شادیوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، میٹنگوں میں، اخباروں میں ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں. عزیزان گرامی قدر ان کو کوئی رابطہ ہی نہیں. ان کی ایک دنیا تھی، ان کی دنیا کیا تھی؟ مسجد تھی. عزیزان گرامی قدر ان کا دل لگتا کس میں تھا؟ مسجد میں. ان کو پسند کیا تھا؟ مصلی. وہ کرتے کیا تھے؟ اللہ کی تسبیح. عزیزان گرامی قدر ان کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹے کی للہیت کا یہ عالم ہے تو پھر بابا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر یہ محبت الہی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک کچھ بندے اس دنیا میں ایسے جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر ایک صاحب حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت کہ اس میں پوری بات یاد آئے. سرکار ہے. عزیزان گرامی قدر ہمارے سرکار کا کمال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے کم لفظوں میں بڑی بڑی باتیں کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. عزیزان گرامی قدر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت بات کی. ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ارشاد فرمایا بول میرے صحابی کہ میرا رب اللہ ہے، میرا اللہ میرا رب ہے، ثم استقم، اس پر جم جا. عزیزان گرامی قدر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، عزیز دوستو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو جم گئی. اور عزیزان گرامی قدر وہ خود نہیں جمی، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑا. میرے دوستو ماضی قریب میں اتنا بڑا انقلاب اور اتنی بڑی شخصیت حیدرآباد میں آپ کو کم کم نظر آئے گی. عزیزان گرامی قدر ان کا قصہ کیا تھا؟ عزیز دوستو لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے. اور عزیز دوستو وہ کہیں نہیں جاتے، پوری دنیا آتی. آپ لوگوں کو پتا ہے آخری دور تو ایسا تھا حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے، دور دور سے آتے، گاڑیاں بھر بھر کر لوگ آتے اور آتے کچھ نہیں، حضرت کہیں نہیں جاتے، آتے حضرت کا دیدار کرتے، بیعت کرتے، چلے جاتے. عزیز دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہ وہ دور انٹرنیٹ کا دور، نہ وہ دور میڈیا کا دور، نہ وہ دور ٹیکنالوجی کا دور، پھر پوری دنیا میں ان کا نام پہنچا کیسے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کیسے ہو گئی؟ عزیزان گرامی قدر لوگ ان کے چاہنے والے کیوں ہو گئے؟ عزیزان گرامی قدر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوانگی ان کے لوگوں کے دلوں میں کیوں پیدا ہو گئی؟
عزیز دوستو، حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ کیا تھا؟ عزیزان گرامی قدر، وہ عوام میں بھی مقبول، وہ خواص میں بھی مقبول، وہ علماء میں بھی مقبول، وہ مشائخ میں بھی مقبول، وہ لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ بھی ان کو چاہتے تھے، جو لوگ دور تھے وہ بھی ان کے نام سے واقف تھے۔ عزیز دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مقبولیت ملی کیوں؟ عزیز دوستو، اس کا جواب حضرت بندہ نواز کے اس طرح قدس سرہ العزیز نے اپنے ملفوظات میں عنایت فرمایا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جب بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بچہ ہوں، اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کروں، وہ اس نیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میں اللہ کا نام سر بلند کر کے رہوں گا، وہ اللہ کے نام کی خاطر جینے لگتا ہے، وہ اللہ کے نام کی خاطر سجدے کرنے لگتا ہے، وہ اللہ کے نام کی خاطر ریاستیں کرنے لگتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ حضرت بندہ نواز کے سراج فرماتے ہیں، پہلے انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے، ایک دن یہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، تجھے جو کچھ کرنا تھا تو نے کر دیا، اب تو خاموش ہو جا، تو نے میرے نام کی دھوم مچائی ہے بندہ ہو کر، اب میں تیرے نام کی دھوم مچاؤں گا اللہ ہو کر۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کے نام کی دھومیں مچانے لگتا ہے۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ انہی بندوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی محض اللہ کو راضی کرنے، عزیز دوستو، یہ بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، کھائے بغیر زندہ رہنا آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ آپ لوگ جانتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ جانا اور پیدل حسینی علم سے نکل کر سعید آباد تک جانا اپنے پیر کی خدمت میں۔ میرے دوستو، ایک دن بلائیے آپ نے ان کو، دوسرے دن غائب ہو جائے گا۔ آپ اسے کہیے بابا ظہر کے بعد عصر کے بعد نہیں آنا ہے، آپ کو فجر سے پہلے تہجد پہ آنا ہے۔ عزیز دوستو، مرید غائب ہو جائے گا چونکہ ناممکن ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نہیں گئے، کئی سال مسلسل وہاں گئے، اپنے پیر کی خدمت میں کیوں گئے؟ عزیزان گرامی قدر، ابھی آپ نے حضرت ڈاکٹر صدق اللہ صاحب نقشبندی مجددی مقدس اللہ العالی سے سوال کیا کہ جس کو اللہ والا نہیں ملتا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی جستجو میں وہ جاتے اپنے پیر کی خدمت میں، وہاں سے نکلے، بہت سیدھا سادہ کچھ کھانے کو ملا، کھا لیا، سیدھے پھر اسٹیٹ لائبریری پہنچے اور عزیزان گرامی قدر پھر دن بھر پڑھنے لکھنے کا کام کیا۔ عزیزان گرامی قدر کام کیا، ظہر کی نماز ادا کی، گھر آئے، کچھ کھایا پیا، آرام میں نہیں کیا، پھر وہ عصر میں مسجد تشریف لائے تو پھر عشاء تک ذکر میں رہے، اذکار میں رہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پوری زندگی یہ کیوں، یہ تبدو کیوں ہے، یہ پیر کی بارگاہ کی حاضریاں کیوں ہیں، یہ دن رات مراقبے کیوں ہیں، یہ ذکر کی مجالس کیوں ہیں، یہ محفلوں کا انعقاد کیوں ہے، یہ مراقبے کیوں ہیں، یہ اللہ 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 کی صدایں کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، اور اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ انسان کو لالچ کس کی ہوتی ہے؟ دنیا کی۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ جو دنیا مجھے ملی کہیں چھن نہ جائے۔ غم کس کا ہوتا ہے؟ جو کچھ میں نے پایا، جو مجھ سے چھین لیا گیا، اس کا غم ہوتا ہے۔ اگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ آ جاتا ہے، عزیزان گرامی قدر، ان کو دنیا کے ملنے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، دنیا کے جانے سے کوئی غم نہیں ہوتا۔ ان کی خوشیاں اور غم وہ مال سے نہیں جوڑا کرتے، ان کی خوشیاں اور غم مولا سے جڑی رہتی ہیں۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ انہی شخصیات میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر سے غیر معمولی ان کو عقیدت، اور عزیز دوستو، بڑے پیر ان کے پیر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں پہلے قادری سلسلے میں بیعت دیتا ہوں، پھر نقشبندی سلسلے میں بیعت دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ دو خطابات اپنے انتہائی کامیاب اور انتہائی خوبصورت خطابات آپ نے سماعت کر لیے، میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں۔ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر منبر پر تشریف فرما ہے، تقریر جاری ہے، ایک بندہ دور سے دوڑتا ہوا آیا اور بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ بڑے پیر نے خطاب روک کر پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا غوث پاک، آپ کا جس جہاز میں مال آ رہا تھا، خبر ملی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے، وہ کشتی ڈوب گئی ہے۔ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے نگاہیں جھکائی، سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ 2-4 منٹ 10-15 منٹ نہیں گزرے، ابھی تقریر جاری ہے، ایک اور بندہ دوڑتا ہوا آیا، آ کر اس نے کہا غوث پاک، جو خبر دی گئی تھی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، وہ خبر غلط تھی، ہم نے ابھی سنا ہے کہ آپ کا جہاز اور آپ کی کشتی بحفظ و امانت
کنارے پہنچ گئی ہے۔ بڑے پیر نے اپنی گردن پھر جھکائی، سر کو اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ عزیزان گرامی قدر، 2 مرتبہ الحمدللہ، دوسرا مرتبہ جو الحمدللہ کہا وہ تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، پہلی مرتبہ کا الحمدللہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ تقریر ختم ہونے کے بعد سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا، آپ کا مال بچ گیا، سمجھ میں آیا، بات لاجیکل بالکل درست ہے کہ مال بچ گیا بندہ الحمدللہ کہے، مگر آپ نے پہلی مرتبہ الحمدللہ کہا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مال ڈوب گیا اور آپ نے الحمدللہ کہا۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے مسکرایا، مسکرا کر فرمایا میرے مریدو، نہ مال کے بچنے پر میں نے الحمدللہ کہا، نہ مال کے ڈوبنے کی اطلاع پر میں نے الحمدللہ کہا۔ پھر مریدوں نے عرض کیا حضور پھر آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ ارشاد فرمایا جب مال کے ڈوبنے کی مجھے خبر ملی، میں نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی، میں نے دل کی جانب دیکھا، میرے دل کو ذرہ برابر غم نہیں ہوا، میں نے کہا اللہ نے میرے دل کو مال کی محبت سے محفوظ رکھا ہے، میں نے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر مال کے مل جانے کی خبر ملی، پھر میں نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی، دل کی جانب دیکھا تو دل کو ذرہ برابر خوشی نہیں ہوئی، میں نے مال کے مل جانے پر جو دل کو خوشی نہیں ہوئی اس پر الحمدللہ کہا۔ لوگوں میری خوشیاں اور میرا غم یہ مال اور جائیداد اور دنیا اور پیسوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے، میرے دل کی جوڑ تو میرے مولا سے جڑی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن قدس سرہ العزیز کا کمال بھی کیا تھا؟ عزیزان گرامی انہوں نے اپنے دل کی جوڑ اپنے مولا سے جوڑی تھی، اور عزیز دوستو جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ پوری کائنات کو اس سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی جو اخلاص کے ساتھ اپنے مولا کا ہو جائے، پھر کائنات اگر اس سے پیار کرے، انسان اس سے پیار کرے تو کوئی بڑی نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت محدث دکن اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، عزیزان گرامی کرتے تھے۔ کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آج بھی وہ دعائیں جو حضرت نے مانگی، وہ اس کی ریکارڈنگز آج بھی سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آپ 2 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے تقریر کریں، وہ کیفیت نہیں لا سکتے جو محدث دکن کے 2 منٹ میں نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر وہ کیفیت اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی۔ عزیزان گرامی قدر اللہ سے ان کو بہت پیار، اور اسی پیار کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری زندگی بندگان خدا سے پیار کیا۔ دوسرا حضرت ابوالحسنات کا فاصلہ کیا۔ عزیزان گرامی قدر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کو دیا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں زجاجۃ المصابیح حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور عزیز دوستوں ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو عجیب انداز دکھتا ہے۔ ایک طرف وہ علماء کی اور مشائخ کی اور فقہاء کی اور محدثوں کی قسم میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ان کی علمی شان ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ جب ان کی کتاب زجاجۃ المصابیح آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو۔ اور عزیزان گرامی قدر پھر عوام کی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر یوسف نامہ، شہادت نامہ، قیامت نامہ، عزیزان گرامی قدر فضائل رمضان، کتنی آسان کتابیں لکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ عزیزان گرامی قدر کوئی کام کرتا ہے تو اپنا ایک لیول طے کرتا ہے، میں اس لیول کا آدمی ہوں، میں اس لیول پر رہ کر کام کروں گا۔ اگر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے کام اپنے لیول کے لیے نہیں کیا تھا، کام انہوں نے بندگان خدا کے لیے کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اسی لیے زجاجۃ المصابیح میں دیکھیں تو ایک عالمانہ پیغام نظر آتا ہے۔ وہ عالموں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جس مسلک سے تم تعلق رکھتے ہو، جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، لوگوں اس مسلک پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ مسلک کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے اور قیاس پر رکھی گئی ہے، اور یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ امام اعظم کے پاس حدیثوں سے کوئی دلیلیں نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر جب اعتراض ہوا، حضرت محدث دکن سے اٹھے اور اپنی علمی جلالت اور اپنی علمی شان اور اپنی محدثانہ عظمت پوری دنیا پر اجاگر کی، اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو ایک ایک عمل امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں جو ہے کہ امام اعظم نے اپنی عقل سے بیان نہیں کیا ہے، رسول اللہ کی سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ایک طرف یہ آپ کو محدثانہ شان نظر آئے گی، دوسری طرف عوام کے درمیان بیٹھتے ہیں، پھر وہ بالکل آسان عام فہم تکنی زبان میں عوام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ میری اتنی بڑی علمی جلالت ہے اور میں اتنی بڑی شان کا محدث ہوں اور میں اتنا بڑا فقیہ ہوں، میں کیسے عوامی زبان میں کلام کروں۔ عزیزان گرامی قدر جب عوام سے خطاب کرنے پر آتے ہیں انتہائی سادہ زبان، دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ایک طرف وہ علمی جلالت اور علمی شان نظر آئے گی،
ایک طرف انتہائی سادہ عام سی باتیں نظر آئیں گی. آپ محدث دکن کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہو جائیں, پوچھے اے ابوالحسنات, اے محدث دکن, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک طرف وہ علم کے دریا بہا دیتے ہیں, ایک طرف اتنی سادہ سی باتیں آپ کا ارشاد فرمایا کرتے ہیں. بات کیا ہے؟ حضرت محدث دکن جواب دیں گے, نادانو, میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں کرتا, پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر, یہ ہے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. عزیز دوستو, وقت کا تقاضا کیا ہے, ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں. عزیزان گرامی قدر, حضرت محدث دکن کی زندگی انتہائی ڈسپلن زندگی. عزیز دوستو, اس وقت ضرورت ہے امت کو کہ حضرت محدث دکن کی زندگی سے ہم ڈسپلن سیکھیں. عزیزان گرامی قدر, ان کے سونے کے اوقات مقرر, ان کے جاگنے کے اوقات مقرر, ان کے مراقبے کے اوقات مقرر, ان کی تلاوت کے اوقات مقرر. عزیزان گرامی قدر, رمضان میں قرآن کی طرح سننا ہے, وہ بھی پابندی کے ساتھ. 29ویں رات کو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں قرآن ختم ہوتا, ہر سال اسی طرح ہوتا. عزیزان گرامی قدر, رمضان کے آخری لہر میں 3 پارے کی تلاوت ہوتی تہجد میں, ہر سال پابندی کے ساتھ ہوتی. عزیزان گرامی قدر, یہ سب کچھ چیزیں کیا ہیں؟ عزیز دوستو, ہمارا قصہ کیا ہے؟ آج ایک کیا کام, پھر کل چھوڑ دیا, پھر دوسرا کام پکڑا, اس کو تھوڑے دن کیا, کبھی جذبے میں آ گئے, قرآن پڑھنے لگے تو 10 پارے پڑھ دیے, چھوڑا تو 1 سال تک بند کر دیا. عزیزان گرامی قدر, درود پڑھنے پر آئے تو دلائل الخیرات 5 مرتبہ ختم کیا, اس کے بعد چھوڑ دیا تو مہینوں ہاتھ نہیں لگائے. عزیزان گرامی قدر, حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ لوگوں کو کام زیادہ کرنا کمال نہیں ہے, کام مسلسل کرنا کمال ہے, کام سلیقے سے کرنا کمال ہے, کام زیادہ کرنا کمال نہیں ہے, کام استقامت سے کرنا کمال ہے. عزیز دوستو, حضرت محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک غیر معمولی شخصیت. اور پھر جب ان کا جنازہ اٹھا, عزیزان گرامی قدر, لوگوں نے کہا, میں نے نہیں دیکھا, دیکھنے والوں کو میں نے دیکھا, جنازوں میں جنازے میں شریک ہونے والوں سے میں نے ملاقات کی. عزیزان گرامی قدر, میری نانی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرمایا کرتی تھی کہ جب حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کا جنازہ اٹھا, لوگوں نے کہا حیدرآباد کے کہ ہماری پوری زندگی میں ہم نے ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا. عزیزان گرامی قدر, وہ مکہ مسجد جو کبھی نہیں بھرتی, وہ مکہ مسجد دل ٹھنڈے کی جگہ باقی نہیں تھی. جب حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تو میں نے نہیں دیکھا, دیکھنے والوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کا سمندر تھا اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس جنازے میں شرکت کو اپنے لیے باعث مغفرت سمجھ رہے تھے. عزیزان گرامی قدر, حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں نہیں چھوڑا. عزیزان گرامی قدر, پھر حضرت محدث دکن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں ایک انتہائی صالح اور انتہائی پاکباز اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا. عزیزان گرامی قدر, وہ کیسے تھے, ان کو بھی میرے لاشعوری کہا, میں تھا مگر میرا احساس نہیں تھا. عزیزان گرامی قدر, اگر میں شعور کے ساتھ ہوتا تو ضرور زیارت کر لیتا. 4-5 سال 6 سال کی میری عمر رہی ہوگی, مگر میں نے دیکھا نہیں. عزیزان گرامی قدر, جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتلایا. حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے دوستو, حضرت کے بارے میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا. ایک ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں, ان کی ایک روایت سناتا ہوں, نام میں نہیں لوں گا چونکہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, غوث پاک کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, تو یقینی طور پر اب بڑا خاندان تھا, بڑا بیک گراؤنڈ تھا, تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں سارے بزرگوں کا ادب ایسے ہی کرتا تھا, ملاقات کر لیتا تھا, میں ادب نہیں کرتا تھا دل سے جلدی کسی کا. فرمایا کرتے تھے, انہوں نے مجھ سے خود فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پر گیا, پلٹ کر آیا. فرماتے ہیں میں پلٹ کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھائے میری آنکھوں سے, اور فرماتے ہیں حسینی علم سے لے کر وہ ساری گلیاں اس کے اطراف اگنا کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے دونوں دیوار رونے لگ گئے تھے اور رو رہے تھے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں نے اپنی گاڑی روکی اور لوگوں سے پوچھا, لوگوں کیا ہوا؟ کوئی عجیب سی باتیں نظر آ رہی ہیں, انوار کا نزول ہو رہا ہے, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, اور یہ در و دیوار گریہ بساری کر رہی ہے, بات کیا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ ابھی حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے تشریف لے گئے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمات میں نے سنے, میں اپنے گھر نہیں گیا,
سیدھے حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کے لیے چلا گیا. فرماتے ہیں میں زندگی میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، مگر جب وہ انتقال کر گئے مجھے پتا چلا کہ وہ ایسے اہل اللہ ہیں کہ صرف انسان ان سے پیار نہیں کرتے، حسینی حرم کے در و دیوار بھی ان سے پیار کرتے ہیں. جن فضاؤں سے گزر کر وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے وہ فضائیں بھی ان سے محبت کرنے لگ گئی تھی. عزیزان گرامی، یہی اللہ ہوتے ہیں، یہی اللہ والوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ عزیز دوستو جب وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر پوری کائنات ان سے پیار کرنے لگتی ہے. عزیز دوستو یہ حضرت محدث دکن، حضرت ابو الحسنہ، حضرت ابو البرکہ، حضرت ابو الخیر اور دیگر یہ جو بزرگ ہیں، عزیزان گرامی القدر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں. اور عزیز دوستو 200-400 500 ہزار مرید ہیں تو آپ سنبھالنے کے لیے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی القدر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ انسان سنبھال نہیں پاتا. شروع میں جب 10 15 20 25 50 ہو تو انسان پھر بھی انجوائے کرنے لگتا ہے، اگر عزیزان گرامی القدر وہ سلسلہ پڑھ کر صفوں میں داخل ہو جاتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے میں کس سے بات کروں، کس کا فون ریسیو کروں، کس کی شادی میں جاؤں، کس سے ملاقات کروں. ادھر جنازے کا فون آ رہا ہے، ادھر عقیقے کا فون آ رہا ہے، ادھر شادی کا فون آ رہا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. حضرت محدث دکن کے مریدین صفوں میں نہیں تھے، لاکھوں میں تھے، مگر عزیزان گرامی القدر وہ سب کو مسکرا کر ڈیل کر لیا کرتے تھے. یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. عزیز دوستو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، سمجھنی ہے. بہرحال عزیز دوستو حضرت محدث دکن قدس سرہ العزیز 60 سال گزر گئے. 60 سال کے بعد ہم جمع ہیں، آئندہ 60 سال کے بعد ہم نہیں رہیں گے مگر یہ محفل ہوگی. اور عزیزان گرامی القدر یہ سلسلے ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اس واسطے کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس کا دیوانہ بنا دیا کرتا ہے. میرے دوستو یہ سلسلے تھمنے والے نہیں، یہ عرس ختم ہونے والا نہیں، یہ میٹنگز ختم ہونے والی نہیں، یہ محافل نہیں ختم ہونے والی ہے. عزیزان گرامی القدر یہ سلسلے محبتوں کے کل بھی جاری تھے، اب بھی جاری ہیں، صبح قیامت تک جاری رہیں گے. جو بندہ زندگی اپنے اللہ کے نام کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام کو، اس کے پیغام کو، اس کے مشن کو، اس کے کام کو اللہ تعالیٰ ختم ہونے نہیں دیتا. عزیزان گرامی القدر محدث دکن نے جو اخلاص کے ساتھ اپنی پوری زندگی کام کیا ہے میرے دوستوں وہ کام باقی رہے گا. اور حضور سے ان کی نسبتوں کا عالم کیا، حضور کے نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد اگر نکالیں آپ تو 92. اور حضرت محدث دکن نے جو زندگی پائی وہ زندگی بھی 92. عزیزان گرامی القدر یہ کنیکشن ہے، یہ رابطہ ہے. تو میرے دوستو حضرت محدث دکن قدس سرہ العزیز کا آستانہ آباد رہے گا، ان کا فیض بڑھتا رہے گا، لوگ ان کے دربار میں حاضر ہوتے رہیں گے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان پاکیزہ نفوس کی زندگیوں کو غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں، ان کے چھوڑے ہوئے اثاثے کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنی نسبتوں کو اہل اللہ سے مضبوط کریں، اللہ والوں کو دل میں بسائیں، اللہ والوں کو دل سے چاہیں. میرے دوستو حیدرآباد میں یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اہل اللہ سے امت جڑے. میرے دوستو اگر نہیں جڑیں گے ہم پھر تباہ ہوں گے، تباہیاں آئیں گی، بربادیاں آئیں گی، ہلاکتیں آئیں گی. اور اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں تو جو رحمت ہے ان کا نزول ان پر ہو رہا ہے ان کے صدقے ہم پر بھی ہوتا رہے گا. تو بہرحال عزیزان گرامی القدر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خانوادہ حضرت محدث دکن کا ممنون ہوں، بالخصوص حضرت ڈاکٹر سید صبغت اللہ صاحب نقشبندی مجددی قادری مقدس اللہ علیہ کا کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو وقت ہدایت فرمائی. اور میں حضرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور حضرت کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم تمام کے سروں پر دراز فرمائے. اور حضرت ابو الحسنات کی جانشین شان اللہ نقشبندی قادری ہمارے درمیان تشریف فرمائے کم سنی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محدث دکن کا ان کو سچا جانشین بنائے اور حضرت محدث دکن کا علمی فیض اور روحانی خصوصی فیض اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور ان کے ذریعے حضرت محدث دکن کا مشن آگے جاری اور ساری رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے میں کوئی خطا ہو گئی تو معاف فرما. اے پروردگار حضرت محدث دکن قدس سرہ العزیز جس طرح اپنی پوری زندگی تیرے نام پر وقف کی مولا ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو تیرے نام پر وقف کرنے والا بنا. اے اللہ نے روزانہ تجھے یاد کیا، روزانہ تیرے کلام کو اپنے سینے سے لگایا، روزانہ قرآن کی تلاوت کی مولا ان پاکیزہ تلاوتوں کے صدقے ہمیں بھی قرآن کا پڑھنے والا بنا دے. اے پروردگار روزانہ انہوں نے اللہ کی صدائیں بلند کی ہے مولا، ان مقدس صداؤں کی برکتوں کے طفیل
ہمیں بھی روزانہ اللہ کا ذکر کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، انہوں نے زندگی پر تیرے بندوں سے پیار کیا، تیرے بندوں کی خدمت کی، تیرے بندوں کو چاہا۔ مولا ہمیں بھی تیرے بندوں کو چاہنے والا بنا، تیرے بندوں کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، کہنے سننے میں کوئی خطا ہو گئی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث الأعظم والحمد للہ